السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک کا جو موضوع ہے وہ دجال کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، یہودیوں کا دجال کے بارے میں کیا نظریہ ہے، عیسائیوں کا دجال کے بارے میں کیا خیال ہے، اور ہمارا اسلام دجال کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوستو، بہت سے لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے سوال پیدا ہوں کہ دجال کون ہے، اس کے ماں باپ کون تھے۔ دوستو، بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے۔ اب وہ کہاں ہے اور کب اس دنیا میں ظاہر ہوگا، تو اس کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جگہ جزیرہ میں قید کر رکھا ہے، جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بہت سے علماء کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کی سمندر جزیرے میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ زیادہ تر احادیث میں ہے دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی ہوں گے۔ عیسائیوں کا نظریہ۔ دوستو، اگر آپ عیسائیت کے لوگوں کی داستانوں کو سنیں تو ان میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے۔ ان کے مطابق دجال ایک ایسے گھر میں پیدا ہوگا جس گھر کے لوگ زیادہ تر نیک ہوں گے۔ یہ خاندان سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بیٹا پیدا کرے گا جو دجال ہوگا۔ دجال کی پیدائش پر اس کے خاندان بے حد خوشی منائیں گے۔ یہودیوں کا نظریہ۔ دوستو، یہودی دجال کو اپنا مسیح یعنی مسیحا قرار دیتے ہیں۔ آج کل یہودی دعویٰ کر رہے ہیں کہ دجال یہودی نسل سے ہوگا۔ ان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ عام انسان کی طرح پرورش پائے گا، لیکن وہ غیر معمولی اور بہت سی طاقت کا حامل ہوگا۔ یہودی علماء کے مطابق وہ مقررہ وقت سے پہلے خود دجال کو علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نجات دہندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آمد کے وقت اس کا مقام بتا دے گا، تب وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر انتہائی حیرت انگیز قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ وہ عظیم بادشاہ ہوگا، اس کی ذہانت انتہائی درجے کی ہوگی اور یہ یہودیوں کا خوشی کا دن ہوگا، اور یہ عظیم سپاسالار ہوگا، نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قبلہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، یہاں تک کہ وہ تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کر کے سب کو ہلاک کر دے گا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو قائم کرے گا۔ اس عظیم اسرائیل کی سرحد عراق کے دریائے فراق سے مصر کی دریائے نیل تک پھیلی ہوگی۔ پھر وہ تمام یہودیوں کو اپنے بتائی گئی خود ساختہ شریعت پر عمل درآمد کروائے گا۔ یہودیوں کی کتابوں میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی بادشاہت کو صرف داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ یہودی یہ خیال کر رہے کہ سب لوگ اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کرے گا اور دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہے گی۔ غیر یہودی لوگ کبھی یہودی نہیں بنیں گے اور نہ اس کو یہودی مذاہب اختیار کرنے دیا جائے گا، البتہ وہ سب ہلاک کر دیا جائیں گے۔ دوستو، آپ لوگوں کو علم ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے اپنا رہنما مان لیں گے۔ جیسا دوستو آپ لوگوں نے سنا، یہودی دجال کو ایک خوبصورت نوجوان مانتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک دجال ایک بدصورت شخص ہوگا۔ اس کی رنگ سرخ مائل سفید ہوگا، اس کے ماتھے پر واضح کافر لکھا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ اس کا قد بہت چھوٹا ہوگا اور کمر میں قب ہوگا، وہ ایک جگہ نہیں رک سکے گا۔ اس کا گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی اور یہ بہت زیادہ طاقتور ہوگا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے سے محروم ہوگا۔
دوستو بہت سے روایات میں دجال کے والدین کا ذکر ملتا ہے جن کے مطابق 30 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ بیٹا پیدا کرے گا جو اصل میں دجال ہوگا، لیکن یہ تمام روایات سند کی کمزوری کی وجہ سے پائے ثبوت تک نہیں پہنچ پاتی۔ دجال کے بارے میں احادیث میں اختلاف ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں میں بچہ پیدا ہوا، ابن سیاد، وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلاحیت اس میں تھی، وہ اپنے پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھ سکتا تھا، وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا، اس کے حواس بیدار رہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ شاید یہی دجال بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ مجھے حکم دو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہ بندہ ہے تو اسے قتل کریں گے، عیسیٰ ابن مریم تم قتل کرنے والے نہیں ہو۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ تمیم داری، وہ عیسائی تھی، اسلام لائے تھے، وہ کسی بحری سفر پر گئے تو طوفان اس کا جہاز کہیں ادھر ادھر لے گئے، حتیٰ کہ ایک جزیرے میں ان کا اترنا ہو گیا، وہاں کوئی نہیں، غیر آباد اندر گئے تو ان کو عجیب مخلوق نظر آئی جساسا۔ یہ عجیب مخلوق میں اس کا پتہ چلتا تھا منہ کدھر ہے دم کدھر ہے۔ اس نے کہا تم کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا اندر جاؤ، گنا جنگل ہے، وہاں تمہارا ایک آدمی انتظار کر رہا ہے۔ وہاں گئی تو بہت لمبا چوڑا رسی اور زنجیروں میں باندھا ہوا انسان نظر آیا۔ اس سے پھر مکالمہ ہو کچھ سوالات کیے، کیا بحری تبریہ غلیلی میں فانی ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ فانی نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو یہ سارا فانی پی جائے گا۔ اسی طرح کی سوالات کیے اور پھر غالباً اس نے کہا میں وہی دجال ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے گرفتار کیا ہوا ہے، پھر وقت آئے گا مجھے چھوڑے گا۔ ایک روایت یہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ان لوگوں کو تمیم داری رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا۔ یہ آخر وقت میں آخر امتحان کے لیے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوڑ دی جائے گی، اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کا جو دور ہے، اور اسی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کرے گا۔ ایک دفعہ اسمہ بنت یزید بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے، 1 سال آسمان 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی، دوسرے سال آسمان کے 2 حصے کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسری سال آسمان سے بارش بالکل نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جتنے بھی حیوانات ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ عزیز دوستو، ایک نہ ایک دن دجال اور دجالی نظام کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، سب لوگوں سے گزارش ہے اگر دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو جمعہ کو سورۃ کہف کی تلاوت ضرور کرے۔ بعد میں دجال پر ایک تفصیلی ویڈیو بھی بناؤں گا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔